الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 18ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ آپ لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ 18واں پارہ قد افلح، اس پارے کے اندر سورۃ المؤمنون ہے، سورۃ النور ہے اور سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ جو ہے 18ویں پارے میں موجود ہے۔ سورۃ المؤمنون جہاں سے 18ویں پارے کی شروعات ہو رہی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کامیاب کون ہے، کامیاب کون ہے، اور اس کامیابی سے مراد اصلی کامیابی، آخرت والی کامیابی۔ کون کامیاب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر بتا دیا کہ کون کامیاب ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ فلاح مطلب کامیابی، ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ فلاح اصل میں یہ فلاح سے ہے، فلاح بولے تو کسان کو کہتے ہیں، فارمر کو۔ اب ایک فارمر کیا کرتا ہے؟ فارمر جو ہے زمین کو جوتتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے، اس لائق بناتا ہے، کھیتی کے لائق، اور محنت کرتا ہے، سینچائی کرتا ہے، اس میں جو ہے بیج ڈالتا ہے، پھر وہ جب جھاڑ نکلتے ہیں تو ان کی رکھوالی کرتا ہے، اور جتنے جھاڑ بڑے ہوتے جائیں، فصل جتنی زیادہ تیار ہوتی جائے اتنی زیادہ اس کو محنت کرنی رہتی ہے، دیکھ بھال کرنی رہتی ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر کہہ دیا کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، جو ایمان لایا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن صرف جو دکھنے سے نظر آ رہا ہے وہی نہیں ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد تقریباً 7 شرطیں بیان کی ہیں، 7 کنڈیشنز بیان کی ہیں کہ جن کے اندر یہ کوالٹی پائی جائے گی وہ کامیاب ہوگی، وہ کامیاب ہوگی۔ اب ایک فلاح ہے، کسان آدمی ہے، زمین ہے، اس نے کیا کیا کہ زمین کو جوت تو دیا، کھیت کے واسطے ریڈی کر دیا، دانے اس میں ڈال کر کے بھاگ گیا، اس کے بعد نہ سینچائی نہ اس کی دیکھ بھال، تو کیا اس کو کچھ ملے گا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کے پیچھے اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، لیکن صرف ایمان لانے سے مکمل کامیابی نہیں ہے، بلکہ 7 کنڈیشنز اس میں ہونے چاہیے۔ جس طرح ایک فارمر دن رات محنت کرتا ہے تب جا کر کے اس کو آخر میں اپنی محنت کا پھل ملتا ہے، تو ایسے ہی ایک ایمان والے کو ایمان قبول کرنے کے بعد محنت کرنی ہے۔ کیا کیا کرنا ہے؟ اللہ نے 7 باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ نے نماز کا ہی تذکرہ کیا، کیونکہ عبادات میں پہلے نمبر پہ نماز۔ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع کا مطلب ایک دم سے اچھے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، یعنی اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ گویا اللہ رب العالمین ان کے سامنے موجود ہو اور بڑے ادب سے ٹھہرے ہوئے۔ یہ رکوع کرنا، یہ سجدہ کرنا، یہ قرات کرنا، یہ قیام، یہ سمجھ لیجیے ایک باڈی ہے نماز کی، اور اصلی چیز نماز کی خشوع اور خضوع ہے، خشوع اور خضوع۔ اگر یہی چیز نماز میں نہ ہو تو نماز کا کوئی مطلب نہیں۔ جیسے یہ ہماری باڈی ہے، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک، اس کے اندر روح ہے، روح، یہی روح جب نکل جاتی ہے تو اس باڈی کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، یہ باڈی کسی کام کی نہیں رہتی۔ ابھی روح ہے، ہاتھ پیر سب کام کر رہا ہے، روح غائب ہوئی سب کچھ بند۔ ایسے ہی نماز کے اندر آپ رکوع سجدہ قیام سب کچھ ہے، بے شک بہت اچھی چیز، لیکن اصل چیز خوشی اور خضوع ہے، وہی اگر نکل گئی نا تو پھر رکوع سجدہ قیام آپ کا بے معنی ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں،
بالکل ایک دم سے اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ پورا دل دماغ ان کا نماز میں ہی رہتا ہے. ایسا نہیں کہ باڈی یہاں پر ہو, باڈی تو پریزنٹ ہے, مائنڈ جو ہے کہیں اور, ایسی نماز نہیں پڑھتے. تو پہلے نمبر پر اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. پھر دوسرا, جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں. لغو کس کو بولتے ہیں؟ والذین هم عن اللغو معرضون, فالتو بات, یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو, لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں, فالتو کام ہے نا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا چلو ٹائم پاس کرتے ہیں, جو ٹائم پاس نہیں کرتے, بس یوں ہی کوئی کام نہیں کرتے. مومن جو لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں وہ لغو کام نہیں کرتے ہیں. بیٹھ کر کے کرکٹ دیکھ رہے ہیں نہیں, ارے انہوں نے چھکا مار دیا, آج چھکا مار دیا, انہوں جیت گیا, اس سے کیا ملنے والا مجھے, اس سے مجھے کیا ملنے والا. ایسا بھی نہیں کہ میں کرکٹر بن جاؤں گا دیکھ کر کے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میری باڈی کے اندر کچھ امپرومنٹ ہو رہا ہے. چلو میں خود کھیل رہا ہوں تو کم سے کم ورزش ہو رہی ہے. دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں, دیکھنے سے خالی وقت کی بربادی ہے, اور یہ لغو کام ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, پب جی گیم ہے وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں ہیں جو لغو ہیں صرف. بس بہت ساری عورتیں گھروں کے اندر ڈرامہ بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہیں, آنسواں بہا رہی ہیں دیکھ دیکھ کر کے, یعنی رو رہی ہیں, انہوں بچھڑ رہا ہے, انہوں مل رہا ہے, ارے اس کی ساس دیکھو کتنی ظالم اس کو ستا رہی ہے. وہ سب ڈرامہ ہے, آپ کا وقت صرف برباد ہو رہا ہے. کچھ دوسرا کام کرو, کم سے کم دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو. اور جو نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو, وہ کیا ہے؟ لغو ہے, لغو. اور ایک ایمان والا یا ایک ایمان والی عورت کبھی ایسا کام نہیں کر سکتی. دوسری چیز جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور تیسری چیز جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. چوتھی چیز جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ پانچویں چیز جو اپنی امانتوں, چھٹی چیز وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں, امانت داری کرتے ہیں. کوئی چیز ان کے پاس رکھی جائے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں, بے ایمانی نہیں کرتے کہ 10 دن کے بعد آپ گئے, میرا وہ سامان جو رکھا تھا میں آپ کے پاس دے دوں. کیسا سامان, کس کا سامان, کچھ بھی نہیں, قبضہ کر لیں. یا وعدہ کیے تو وعدہ خلافی, بھول جانا وعدہ کر, ہے نا. ایسا بھی مومن نہیں ہوتے ہیں. اور ساتویں چیز جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے نمبر پر نماز کا تذکرہ اور آخری نمبر پہ بھی نماز کا تذکرہ. معلوم کیا ہوا کہ نماز بہت اہم ہے. نماز کے اندر خشوع خضوع کے ساتھ نماز کے اندر ہمیشگی کا ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لی تو کبھی نہیں پڑھی, کچھ ٹائم کی پڑھ لی کچھ ٹائم کی نہ پڑھی, ایسا نہیں. نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے یہ 7 صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ اولئک ھم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ اس فردوس کے وارث ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, جنت الفردوس. یہی لوگ جن کے اندر یہ کوالٹی پائی ہے. خالی مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے. اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیابی حاصل کر لی. پہلے نمبر پر وہی ہے, لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی کرنا ضروری ہے, تبھی جا کر کے تم کو اصلی کامیابی ملے گی اور جنت کے وارث تم قرار پاؤ گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا اسٹیج بتایا. اسٹیج ہے نا, یعنی ایک مرحلے سے دوسرا مرحلہ کس طرح انسان طے کرتا ہے اور انسان بنتا ہے. ہم کس طریقے سے انسان کو بناتے ہیں, تخلیق اس کی کرتے ہیں. اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, یقیناً ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی سے. آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. لیکن پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کیا, ایک سسٹم انسان کے نطفے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا. ثم جعلناه نطفة في قرار مکین, پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا. میں الفاظ کی زیادہ تشریح نہیں کر رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے, ہے نا, سمجھ جائیں گے آپ لوگ, اس لیے بہت زیادہ کھول کر کے نہیں بیان کر رہا ہوں. پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا. پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا. پہلے نطفہ اس جگہ پر پہنچا رحم مادر میں جہاں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر, اس جگہ پر پہلے نطفہ پہنچا. پھر اس کے بعد ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا اس نطفے کو, اور پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا, اور پھر گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں بنائی, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, اور پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا. پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا, پھر اس کا فیس ویس ہر چیز پرفیکٹ کیا. برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے.
پورے قرآن میں اس سے بہترین آیت انسان کی تخلیق پر، بناوٹ پر، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بنایا ہے، دوسری نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر بیان کیا لیکن یہ بہت واضح ہے نا۔ اس طرح اللہ رب العالمین ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں انسان کو کرتا ہے، ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج میں اللہ رب العالمین اس طریقے سے کرتا ہے، انسان کی وہاں پرورش کرتا ہے، وہاں آکسیجن پہنچاتا ہے، ہر ایک چیز کا انتظام اللہ تعالیٰ وہاں کرتا ہے۔ سوچیے ماں کے پیٹ کے اندر، پھر بچہ جو ہے اپنا وقت پورا ہونے کے بعد باہر آتا ہے۔ سوچیے یہ ساری باتیں جان کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ اور پھر یہی انسان جس کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے، دنیا میں آنے کے بعد ترم خواہ بن جائے، ہم ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو برا نہیں لگے؟ بے شک برا لگے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کی آیات میں کہا، اچھے مومنوں کا تذکرہ کرتے ہو، اچھے مومنوں کا، کہ اچھے مومن وہ ہوتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کمال کی بات ہے نا، اچھا کام کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں، یہ اچھے مومن کی نشانی ہے۔ برا شخص وہ ہے جو دندناتا پھرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، برائی بھی کر رہا ہے اور دندناتا پھر رہا ہے ادھر ادھر، جسے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن مومن وہ ہوتا ہے اچھا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 60 کے اندر، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، یعنی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے دل کپ کپاتے ہیں، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس لیے ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ میں کام تو کر دیا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ نہیں پسند آیا، قبول ہوئی میری عبادت کی نہیں قبول ہوئی، اس پر ڈرتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے نا۔ مومن ایسا نہیں ہوتا میں بہت کچھ کر رہا ہوں مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہتا ہے، لیکن ہاں ساتھ ساتھ امید بھی رکھتا ہے کہ چلو محنت تو کر رہا ہوں، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا، ہے نا۔ خوف بھی ہوتا ہے اس کو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہوتی ہے۔ امید اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے ویسی زندگی گزار رہا ہے، اسی لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 99 میں برے شخص کی جب موت آتی ہے تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھو جب مرنے کا وقت آتا ہے نا، اگر آدمی اچھا ہے تو فرشتے اچھی شکل میں آتے ہیں، ملک الموت اچھی شکل میں آتے ہیں، اور برا ہے تو بری شکل میں آتے ہیں، ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، ہے نا، ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے، برے آدمی کی موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، چھوڑ دے، جان دے اللہ رب العالمین، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر اب کی بار نیک عمل کروں گا۔ اللہ چھوڑ دے، جانے دے، اچھا کام کروں گا۔ اب دیکھ لیا نا، اب دیکھ لیا انجام سامنے، تب کہتا ہے خواہش پیدا ہوتی دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مہلت، تھوڑی سی مہلت، بس اللہ رب العالمین چھوڑ دے اس بار، ہے نا، اب اچھا کام کروں گا، بہتر کام کروں گا، اب زندگی کے مقصد کو سمجھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، نو چانس۔ کلا کا مطلب ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے تم کو ایک چانس دیا تھا، موقع دیا تھا، بس وہ چانس فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے، ایک ہی چانس، ایک ہی موقع، پھر اس کے بعد ملنے والا نہیں۔ اسی لیے اس زندگی کے اندر جو کچھ کرنا ہے کر لو، دوبارہ چانس نہیں ملے گا، دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ابھی جو ہے ہم سے بات کر رہا ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، دعائیں قبول کر رہے ہیں۔ ابھی ہم گناہ کر لیں، اللہ سے روئیں گڑائیں، معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ابھی جو کچھ بہت کچھ ہو سکتا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے، ٹائم ہے، اللہ نے دیا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے اچھے بندے بن سکتے ہیں، غلطیاں کیے ہیں سدھار سکتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دی ہیں معافی مانگ سکتے ہیں، لوگوں کی زمین پر قبضہ کر لیے ہیں، کسی کا حق مار لیے ہیں واپس کر سکتے ہیں۔
سب کچھ کر سکتے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ رب العالمین بات تک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آیت نمبر 108 میں کیا سورۃ المومنون۔ کوئی بات بھی کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا شٹ اپ، چپ، بات نہیں، ولا تکلمون، چل، کچھ بھی بات نہیں۔ سوچو منظر کیسا منظر ہوگا جب اللہ رب العالمین، جان نفسی نفسی کا عالم ہے، انسان دیکھ رہا ہے کہ جو ہے جہنم سامنے جوش مار رہی، نفسی نفسی کا عالم، اتنا نفسی کا عالم کہ ماں کو اپنے بچے کا خیال نہیں، باپ کو اپنے بیٹے کا خیال نہیں، بیٹے کو باپ کا خیال نہیں، کوئی کسی کا خیال نہیں، نہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے، نہ بیوی شوہر کے بارے میں سوچ رہی، اتنے نفسی نفسی کا عالم، وہاں انسان پریشان ہے اور بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چپ، کچھ بھی نہیں، دنیا میں چانس تھا، موقع تھا، مہلت تھی، بہت کچھ ٹائم تجھے دیا، لیکن تو نے کچھ بھی نہیں کیا، وقت گنوا دیا، اس لیے ابھی موقع ہے، جو کچھ کرنا ابھی کرنا۔ سورۃ النور کی شروعات ہو رہی ہے۔ سورۃ النور، بہت مسائل سورۃ النور کے اندر ہیں، آداب کے تعلق سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسئلے مسائل کی باتیں سورۃ النور کے اندر ہیں، میں مختصر وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کی ابتدا کے اندر آیت نمبر 5 دیکھیں گے اور 6 دیکھیں گے تو اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگا دے، الزام لگا دے کہ انہوں غلط ہے، اور 4 گواہ نہ پیش کر سکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی شخص دشمنی میں بول دے انہوں ایسے ہیں، ایسا تھوڑی مانا جائے گا، 4 گواہ بھی پیش کرنے، 4 گواہ اگر نہ پیش کر سکیں، خالی اپنی زبان سے ہی بول دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا 80 کوڑے لگاؤ، ہے نا، پاک دامن عورت پر الزام لگانے کی وجہ سے 80 کوڑے لگاؤ، اور دوسری چیز اس شخص کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے، اور تیسری چیز یہ پھانسی قانون، کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا اتنی بڑی سزا ہے، 80 کوڑے لگانا ہے، اس کی گواہی پھر دوبارہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کی بات پر اعتبار نہیں ہوگا، اور فاسق لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں سب۔ اور یہ بھی بتایا گیا، ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے، بدکاری کی تہمت لگائے، اس نے دیکھ لیا اپنی نظروں سے میری بیوی غلط ہے، کریکٹر لیس ہے، مگر اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اب وہ شخص بھائی اس کا دل بھی گوارا نہیں کرے گا کہ میں ایسی بیوی کے ساتھ رہوں، ایسی عورت کے ساتھ رہوں، زندگی گزاروں، اور اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تو کیا کرنا، اس کا حل دیا اسلام نے۔ اسلام نے کہا ہے کہ وہ قاضی عدالت میں یہ بات کہے، جو اسلامی عدالت قانون ہوتی ہے، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہے وہ سچوں میں سے ہے، کہ میں جو بول رہا ہوں وہ سچ ہے، 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے اللہ کی قسم میں سچوں میں سے ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کر وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی اپنے اوپر لعنت بھیجے کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو لعنت۔ ایسی ہی عورت بھی نہیں مان رہی ہے تو عورت بھی اسی طریقے سے کہے، 4 مرتبہ قسم کھائے کہ میں سچوں میں سے ہوں، 5ویں مرتبہ کہے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، غضب ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں اور میرا خاوند سچوں میں سے ہے، تو اس کے بعد دونوں میں جدائی ہو جائے گی، ان الفاظ کے ساتھ طلاق کہنے کی ضرورت ہی نہیں، دونوں میں ویسے ہی جدائی ہو جائے گی، دونوں علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے واقعی افک کا تذکرہ کیا ہے۔ واقعی افک، کسی چیز کو الٹا کر دینا، کسی چیز کو الٹا کر دینا، افک کے معنی الٹا کر دینا۔ دراصل اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ من ذالک غلط ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عزت کے قابل، احترام کے قابل، عصمت کے قابل تھی، ہے نا، لیکن لوگوں نے کیا کیا، اس کا الٹا کر دیا، بدنام کرنے کی کوشش کی، اسی لیے اس واقعے کو واقع افک کہتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں گئے تھے، لڑائی میں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، یعنی رکے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کے لیے گئی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے واپس آئی تھی، لیکن پھر ان کو یاد آیا کہ میرا ہار جو ہے گم ہو گیا ہے، شاید میں جہاں گئی تھی وہیں پر، اس لیے انہوں پھر واپس چلیں گے، لیکن وہاں جو لوگ تھے ان کو احساس نہیں ہوا کہ انہوں آئی تو تھی، اتنا تو دیکھا ان لوگوں، لیکن جاتے ہوئے پھر دوبارہ نہیں دیکھا، اور جب وہ چلی گئی ادھر اپنا ہار ڈھونڈنے کے واسطے، تو ادھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قافلہ اٹھاؤ اور چلو، اور ان کا جو ہودج تھا یعنی کیبن جو تھا جس کو اونٹ پر رکھتے تھے، ایسا ہے نا، وہ پرانے بادشاہوں کے اس میں دکھتا ہے نا، ہاتھیوں کے اوپر رکھے رہتے تھے اس ٹائپ کا، تو لوگوں نے کیا کیا، اٹھا کر کے رکھ دیا۔ اب وہ ہلکی پھلکی تھی، سوچا کہ ہوں گے اس کے اندر ہی، اٹھا کر کے لوگوں نے رکھ دیا۔ اب رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، پورا قافلہ چلا گیا۔ جب یہ واپس آئیں تو دیکھا سب لوگ غائب ہیں، کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے،
یہ جو ہے اب عقل مند تھی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو واپس یہیں آئیں گے، اس لیے وہیں بیٹھ گئی پردہ کر کے۔ صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ بہت پیچھے آتے تھے، پیچھے یعنی اس سے پہلے جہاں رکے تھے نا انہوں وہاں تھے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے آنا تھا ان کو، پھر یہاں آ کر کے انہوں چیک کرتے کوئی سامان چھوٹا ووٹا تو نہیں ہے، پھر لے کر کے جاتے، ایسا ان کی ڈیوٹی تھی، بہت پیچھے پیچھے آنا تھا، ہے نا، پچھلے پڑاؤ سے ہوتے ہوئے آنا۔ یہ آئے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا، تو ان کو بس ظاہر سی بات ہے آدمی دیکھا ہو تو ذہن کے اندر تھوڑی رہتی ہے، تو انہیں چھیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا، اونٹ کو لے جا کر خاموشی کے ساتھ اپنا بٹھا دیا، انہوں اس پر بیٹھ گئی، سمجھ گئی، اور یہ رسی پکڑ کر کے ہلو ہلو پیدل چلتے ہوئے مدینہ پہنچے، اتنے ادب احترام کے ساتھ لے کر کے گئے، بات چیت بھی نہیں کی، بٹھائے، رسی پکڑ کر کے اپنا پیدل ان کو بٹھا لیا اوپر، اس کے بعد مدینہ لے کر گئے۔ اب منافقوں نے الزام لگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ الفاظ میں ادا نہیں کرنا چاہتا، ان لوگوں نے کہا دیکھو پیچھے پیچھے آ رہے، الزام لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، اس وقت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو کے گھر پہ چلی گئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، ان کو بھی نہیں پتا تھا میرے تعلق سے مدینہ میں ایسی باتیں پھیل رہی ہیں، بہت سارے مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے، جیسے چند مسلمان تھے، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جہش، یہ لوگ سیدھے سادے مسلمان بھی، ہاؤ بھائی ٹھیک ٹھیک، واقعی میں ایسا ہوا ہوگا تبھی تو لوگ باتیں کر رہے ہیں، بغیر کچھ ہوئے کیسے باتیں کر رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ تک پریشان رہے، ایک مہینہ تک، پورے ایک مہینے تک۔ اس سے معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جان جاتے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور میری بیوی پر غلط الزام لگا رہے ہیں۔ ایک مہینہ تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر کے کلیئر بات نہیں کہی تھی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے پیچھے ہو رہے تھے کہ مطلب میٹر کیا ہے، کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حقیقت نہیں معلوم تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی اور بتایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ لوگ بہت بڑا الزام لائے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی پاک ہیں، صاف ہیں، نیک ہیں، صالحہ ہیں، متقیہ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے غلط باتیں کہہ رہے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر شیطان ہے، غلط باتیں کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیات نازل کی، معاملے کو کلیئر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے راحت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تو کوڑے لگوائے، جو مسلمان اس میں شریک ہو گئے تھے ان کو 80 کوڑے، ابھی گزری بات نا کہ پاک دامن عورت پہ الزام لگاؤ تو 80 کوڑے، تو 80 کوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائے۔ لیکن جو لوگ مین تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو زبردست سزا ملے، کیونکہ دنیا میں سزا مل جائے گی تو معاملہ برابر ہو جائے گا، لیکن ان کو آخرت میں سزا ملے، اسی لیے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی پیاری چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے یہ آیت نمبر 22 ہے۔ میں نے ایک نام لیا، دیکھو جو مسلمان شریک ہو گئے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات کرنے پر، اس میں ایک صحابی تھے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ، مصطح یہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیرے بھائی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیرے بھائی تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، انہوں غریب تھے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راشن بھجواتے تھے، خرچہ دیتے تھے۔ لیکن اس واقعے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ مصطح کے اوپر 1 روپیہ خرچہ نہیں کروں گا، اس کی فیملی پر 1 روپیہ خرچہ نہیں کروں گا، میں خرچہ کرتا ہوں، رشتہ داری نبھاتا ہوں، اور میری بیٹی کو بدنام کرنے میں مصطح لگا ہوا ہے، میری بیٹی کے اوپر الزام، مصطح کو 1 روپیہ نہیں دوں گا، اللہ کی قسم کھا لی۔ اللہ رب العالمین کو یہ انداز پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اللہ نے کہا وَلَا يَأْتِ لِأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، مالدار لوگ ہیں، انہیں اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کے راستے میں دینے سے قسم نہیں کھانی چاہیے، اس طرح قسم نہیں کھانی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہا
میرے اللہ میرے رب ضرور میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ضرور میں چاہتا ہوں میری لغزشوں کو معاف فرما دے، بالکل میں مستاق کو دینا شروع کر دے رہا ہوں. اپنے قسم کا کفارہ ادا کر دیا، قسم توڑ دیا، کفارہ ادا کر دیا اور دوبارہ دینا شروع کر دیا، معاف کر دیا، ہے نا. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ معاف کر دینا چاہیے، نہیں معاف کر دینا چاہیے. معافی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ضد پکڑ کر بیٹھ جانا اور کسی کی غلطی پر خود غلطی کرنا، بدلہ لینا، یہ اچھی چیز نہیں، بلکہ معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے. معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے نہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. آیت دیکھو کیسی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخباثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ نے کہا خبیث عورتیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق، پاک صاف نیک عورتیں نیک مردوں کے لائق ہیں، پاک صاف مرد پاک صاف عورتوں کے لائق. اس کا دو مطلب کہ ایک اچھا آدمی اچھی عورت کو پسند کرتا ہے، ایک اچھا نوجوان اچھی لڑکی کو پسند کرتا ہے اپنی شادی کے لیے، زوجیت کے لیے، نکاح کے لیے اچھی لڑکی کو، اور ایک غلط شخص غلط کو ہی پسند کرتا ہے، اس کو چکا چوند ہے نہیں، پارٹیوں میں گھومنے والی، بال کھول کر روڈوں پر چرنے والی ایسی ہی پسند آتی. ایک شریف آدمی ایسی عورتوں کو، ایسی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا، اس کو دیکھے تو گھن آتی ہے کہ کیسی لڑکیاں ہیں، کیسی عورتیں جو اس طریقے سے گھوم رہی ہیں. اس کو پردے والی چیزیں پسند آتی ہیں. لیکن آدمی جب خود غلط ہو تو غلط چیزیں ہی اس کو پسند آتی ہیں. اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ بناتے ہیں نا وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، اس کا بھی مطلب نکلتا ہے کہ آپ زندگی کے اندر ایسا کرو گے تو شادی میں بھی آپ کو ایسی ہی ملے گی، ہے نہیں، اس کے بھی ایسے ہی رہے ہوں گے، ہے نا. آپ دو چار کو بنائے ہاتھ پر رکھے رہے، مشجع کرتے رہے، بات کرتے رہے تو آپ کو بھی ویسی ہی ملے گی جس کے دو چار رہ چکے ہیں. ہاں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد اور خبیث مرد کے لیے خبیث عورتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے. اسی لیے جو ہے اچھے بنو اور اچھی چیز کو پسند کرو، ہے نہیں. پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کے اندر گھروں میں جانے کے آداب بتلائے ہیں. گھروں میں جانے، کیسے گھر میں جانا چاہیے. آیت نمبر 27 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب اپنے گھروں میں جاؤ تب بھی سلام کر لیا کرو، ہے نا. گھر کے اندر بچی ہے یا اسی طریقے سے اور لوگ بھی ہیں تو السلام علیکم، تاکہ سب ریڈی ہو جائیں. بھائی کسی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو دوپٹہ ڈال دے، بہو ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے ہو جائے. اور دوسروں کے گھر میں جاؤ تب تو اور اجازت لے لو، گھر کے سامنے بالکل مت ٹھہرو، دروازے کے سامنے بازو میں ٹھہرو، سلام کرو 3 مرتبہ، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. جواب آ گیا پہلی مرتبہ ہی آپ کو کہہ دیا کہ ہاں اندر آ جائیے تو پھر آپ اندر جائیے، نہیں تو 3 مرتبہ. لاسٹ اندر سے جواب نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا تو واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، ہاں واپس چلے جاؤ. یہ ہے اسلام کا طریقہ. اور کسی گھر میں تاک جھانک مت کرو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، آواز نہیں آ رہی ہے، آواز دے دیے، بیل دے دیے، آواز بھی دے دیے، کوئی نہیں ہے تو کھڑکی سے جھانکتے اندر کوئی ہے تو نہیں، کوئی دکھائی نہیں دے رہا، کھڑکی بھی سوراخ سے دیکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے شخص کی آنکھ کوئی پھوڑ دینا اندر سے تبھی کوئی گناہ نہیں. کسی کے گھر میں جھانکنا بہت غلط ہے. آپ ملنے کے لیے گئے ہیں، آپ آواز دیے، نہیں ہے، نہیں آواز آ رہی، واپس چلے جاؤ، کسی اور موقع پہ چلے جاؤ. مگر کسی کے گھر میں تاک جھانک کرنا بالکل غلط ہے. اللہ نے یہاں فیصلہ کر دیا. پھر اللہ نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے واقعی میں، 30-31 آیت نمبر ہے سورۃ النور کی. اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ہم لوگ آج کل کیا کرتے ہیں معلوم، لڑکیوں کو ہی بولتے، گھر کی لڑکیوں کو بولتے، کیا بولتے، نگاہیں نیچی رکھو، نگاہیں نیچی رکھو، شرم و حیا کا پاس لحاظ رکھو. اللہ تعالیٰ نے پہلے عورتوں سے پہلے مردوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ سمجھنے والی بات. اللہ نے پہلے مردوں سے کہا مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. مسلمان عورتوں سے کہو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یعنی
ہم لوگ پورا ان کے اوپر ہی ڈال دیے، یعنی پوری شرافت انہیں دکھانا، اور ہم کیسا بھی بول گھومنا. نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کہا ہے، پھر اس کے بعد ان کے اوپر کہا. یہ سمجھنے والی چیز ہے نہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پردے کے بارے میں بات کی ہے بالتفصیل، اتنا وقت نہیں ہے. پردے کے بارے میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ جو ہے پردے کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے. آج ہمارے گھروں کے اندر بالکل بھی پردہ نہیں، بالکل بھی پردہ نہیں. کون؟ انہوں پھپھو کے بیٹے ہیں، انہوں ماموں کے بیٹے ہیں، انہوں خالہ کے بیٹے ہیں، انہوں فلاں ہیں، انہوں دوست ہیں، انہوں بھائی کے دوست ہیں، سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایسے گھروں کے اندر بے شرمی نہیں ہوگی تو کیا نہیں ہوگی، بے حیائی نہیں ہوگی تو کیا نہیں ہوگی. جب شریعت کا کوئی پاس و لحاظ ہی نہیں ہے، شریعت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. اسلام نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ پردے کا خاص خیال کرنا چاہیے، اور کوئی پردہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نکاح پر زور دیا ہے سورۃ النور کے اندر. نکاح پر اللہ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ نے کہا تم میں سے جو مرد اور عورتیں بے نکاح ہوں تو ان کو نکاح کر لینا چاہیے. اگر وہ مفلس ہوں گے نا، غریب ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. ہے نہیں؟ آج ہمارے جو بہت سارے نوجوانوں کو دیکھو آپ، پیروں پر کھڑے ہو رہے ہیں. بولے ابھی کیا ہے، پیروں پر کھڑے ہو جائیں، ذرا کچھ بن جائیں، اس کے بعد شادی کریں گے. ابھی نہیں، پیروں پر کھڑے ہو جائیں. یعنی پتہ نہیں کب پیروں پر کھڑے ہوں گے. 30 سال کی ایج ہو جاتی پھر بھی پیروں پر کھڑے ہو رہے ہیں. ابھی 35 سال بوڑھے ہونے کے قریب آ رہے ہیں، یعنی پھر بھی پیروں پر کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے او سن تو، شادی کر لے. اللہ رب العالمین اگر غریب بھی ہے تو اللہ تعالیٰ امیر تجھے بنا دے گا، اتنا تو بنا دے گا اللہ رب العالمین. کیونکہ دیکھ اللہ نے فرمایا دیکھ میرے بندے، تیری قسمت میں جو لکھا ہوا ہے تو پا رہا، لیکن جب ایک اور تیری زندگی کے اندر آئے گی، تیری زندگی میں جب آئے گی وہ، تو اس کی قسمت کا جو لکھا ہوا ہے وہ بھی تو ملے گا نا. وہ بھی تو اپنی قسمت کا لے کر آئے گی. جب تم دونوں کی قسمت مل جائے گی تو پھر اللہ رب العالمین اپنے فضل سے تمہیں اور نواز دے گا. تو نکاح کر لینا چاہیے. نکاح میں برکت ہے، نکاح میں برکت ہے. اپنا خیر جو ہے نکاح سے تلاش کرنا چاہیے، اور زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے. لوگ 35 سال کے ہو جا رہے ہیں، شادی نہیں کر رہے ہیں. آج کل 60 سال 65 سال کی عمر میں لوگ چلے جا رہے ہیں اوپر. کیا زندگی بچ رہی ہے؟ ہاں کیا زندگی بچ رہی ہے؟ سمجھنا چاہیے لوگوں کو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک عظیم صفت کا تذکرہ کیا ہے. آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول انہیں فیصلہ کر دے. ایمان والوں کو جب بتایا جاتا ہے بھائی اللہ اس کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات اللہ اس کے رسول کی ہے، تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. یہ ایمان والوں کی صفت ہے. ایمان والے ایسا نہیں کہتے. ٹھیک ہے، میں مفتی صاحب سے ذرا پوچھ کر کے بتاتا ہوں. ایمان والے ایسا نہیں کہتے کہ نہیں ٹھیک ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے، حدیث میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن بچپن سے ہم ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے خاندان میں ایسے ہی چلتا ہے، ہمارے امام صاحب ایسے ہی بولے ہیں، ہمارے مفتی صاحب کا فتویٰ ایسے ہی ہے، ہم تو بچپن سے ایسے ہی کرتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے مسلک میں تو ایسا لکھا ہوا ہے، ہماری جماعت میں تو ایسا لکھا ہوا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں کہتے. ایمان والے جب اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی کہ اللہ کا یہ فرمان، رسول کا یہ فرمان، سمعنا و اطعنا. کیونکہ اللہ کے بندے کسی مفتی، کسی علامہ، کسی امام، کسی پیر، کسی بزرگ کی بات کیا اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ اللہ اس کے رسول سے آگے ہو سکتی ہے؟ اللہ اس کے رسول سے زیادہ صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں. اسی لیے ایمان والے جب اللہ اس کے رسول کی بات سنتے تو فوراً کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. سورۃ النور کی شروعات ہو رہی ہے سورۃ فرقان کی. سورۃ النور تو گزر چکی. سورۃ فرقان کی اللہ رب العالمین یہاں دیکھیے، سورۃ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدائی آیتوں کے اندر کہا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اسی اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے آسمانوں میں، زمین میں. آسمان زمین اسی کی بادشاہت ہے. یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، ہر جگہ اسی کی بادشاہت ہے. یہ دنیا کے لوگ کرایہ دار ہیں، بس آئیں گے یوں چلے جائیں گے. دنیا کے اندر بڑے بڑے ہٹلر آئے بھائی. آج جو لوگ ہے نا بنے بیٹھے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں کہ کبھی جانا ہی نہیں ہے،
ملک ہمارا ہے، طاقت ہماری ہے، ہم جو چاہیں کریں، ان سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، فرعون آیا چلا گیا، نمرود آیا چلا گیا، حامان آیا چلا گیا، شداد آیا چلا گیا، قارون آیا چلا گیا، ابو جہل ابو لہب جیسے لوگ آئے چلے گئے، یہ دنیا یہیں کی یہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے، دنیا یہیں رہتی ہے، اس کے مکین بدلتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ہے نا، آتے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے، حکمرانوں کا حکمراں وہ ہے اللہ رب العالمین۔ تو اللہ نے کہا اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں میں زمینوں میں بھی، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اور اس کا شریک ہے، ساجی ہے، پارٹنر ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تنہا اللہ رب العالمین اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے وہ، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازے سے ٹھہرا رکھا ہے، ہر ایک چیز کو پرفیکٹ طریقے سے، کون سی چیز کیسے رہنا، کہاں رہنا، کس طرح رہنا، سب اس نے کر دیا ہے۔ انسان کو پیدا کیا ہے، یہ انسان کب تک رہے گا، کیسے مرے گا، کتنا کھائے گا، کتنا جیے گا، کیا کیا کرے گا، سب اللہ نے طے کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، کیونکہ دنیا چلانے والا وہی ہے، لیکن لوگ جو ہے سمجھ نہیں پاتے۔ ایک آخری آیت سورہ فرقان کی، باقی سورۃ الفرقان کی آیات انشاءاللہ 19 پارے میں آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ جہنم، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، بہت بری جگہ ہے، بھیانک جگہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اللہ نے فرمایا اور جب یہ جہنم کسی تنگ جگہ میں مشقیں کس کر پھینک دیے جائیں گے، جہنم جو یہ برے لوگ ہوں گے نا، آخرت والے دن ایگزام میں فیل ہو گئے تو ان کو جیسے ہوتا نا، پہلے رہتا تھا غلاموں کو رسیوں میں جکڑ کر کے کمرے میں کہیں پھینک دیا جاتا تھا، یا بڑے بڑے مجرموں کو آج جیلوں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، سڑے گھلے اسی کے اندر، ایسے ہی جب جہنم کے اندر زنجیروں میں جکڑ کر کے پھینک دیا جائے گا تو وہاں پکاریں گے، کہیں گے، کیا کہیں گے؟ موت چاہیے، موت، موت، یا اللہ موت آ جائے، موت آ جائے، مگر موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ موت ایک ہی مرتبہ آنی تھی، وہ دنیا میں آ گئی۔ پھر آدمی جب جنت میں چلا گیا، آدمی جب جہنم میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ آواز دے گا، او جنتیو تم بھی دیکھو ذرا، او جہنمیو تم بھی دیکھو ذرا۔ موت کو ایک میڈھے کی صورت میں، ایک جانور کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا موت کسی کو نہیں آنی، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، اب موت نہیں آنی ہے، یعنی غموں سے چھٹکارے کے لیے موت آ جائے کوئی چانس نہیں۔ کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، کہا جائے گا آج ایک موت مت مانگو بلکہ بہت ساری موت مانگو، کیونکہ ملنا تو ہے نہیں، کیونکہ ہر سزا پر تمہیں موت کا احساس ہوگا، بڑی موت تم کو ملنے والی ہے۔ موت آج مت مانگو، بہت ساری موتیں مانگو، ملنے والی تو ہے نہیں، مگر ہر سزا پر تمہیں وہ اذیت ملے گی کہ موت سے زیادہ تم تڑپو گے، ہے نا۔ کیونکہ جہنم نا، قیامت کے دن جہنم اتنی جوش مار رہی ہوگی کہ اس کو جب آخرت کے سائیڈ میں لایا جائے گا نا، آخرت کا جہاں میدان ہوگا، جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے، 70,000 لگاموں سے جکڑی ہوئی ہوگی، اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ 70,000 لگاموں سے، زنجیروں سے جہنم جکڑی ہوئی ہوگی، اتنی جوش مار رہی ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ سوچیے، حالانکہ ایک فرشتے کی طاقت کیا ہے معلوم؟ اگر وہ چاہے تو دنیا پر ایسا خالی ایک پر مار دینا تو دنیا پوری بلاسٹ ہو جائے، پھٹ جائے، پوری پھٹ، ختم، بلاسٹ ہو جائے، اس کی طاقت یہ ہے، پوری دنیا اٹھا کر پٹک سکتا ہے ایک فرشتہ اکیلے ہی۔ لیکن 70,000 لگاموں سے جکڑی ہوگی جہنم، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اس کی جوش کا عالم ذرا سوچیے، جہنم کیسی غیظ و غضب ہوگی۔ اللہ رب العالمین جہنمیوں کو ڈالتا جائے گا، ڈالتا جائے گا، ڈالتا جائے گا، جہنم چیخ چیخ کر کہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور ڈالو اللہ تعالیٰ، اور ڈالو، اور ڈالو، اور ڈالو۔ مجھے اسی واسطے بنایا گیا ہے، جو برے لوگ تھے ان کو پنشمنٹ دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے، اللہ اور ڈالو، اور ڈالو، اور ڈالو۔ اللہ رب العالمین آخر میں اپنا پیر ڈال دیں گے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے نا، پھر اس کے بعد کہیں گے قط تو قط، بس 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 بس۔ یعنی سوچو، اتنے سارے جہنمیوں کو ڈالنے کے بعد بھی، اتنے سارے جہنمیوں کو ڈالنے کے بعد بھی کہے گی اور اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اچھے اعمال کرنے والا بنائے اور مومنانہ زندگی گزارنے والا بنائے۔